اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے وہ سچی بات جس کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ لوگ۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے شایع نشان، ان یتخذ من ولد، کہ بنائے کسی کو بیٹا، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، اذا قضا امرا، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له، تو پس حکم دے دیتا ہے اس کو، کن ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ ہی، ربی میرا بھی رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب، اس کے باوجود اختلاف کرنے لگے نصارہ کے فرقے، من بینہم آپس میں، فویل للذین کفروا، پس بڑی تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی پیشی کے وقت، اسمع بہم، خوب سن رہے ہوں گے وہ، وابصر، اور خوب دیکھ رہے ہوں گے، یوم یأتوننا، اس دن جب یہ حاضر ہوں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج پڑے ہوئے ہیں کھلی گمراہی میں۔ وانذرہم، اور ڈراؤ ان کو، یوم الحسرت، جب فیصلہ ہو جائے گا حسرت کے دن سے، یوم الحسرت، حسرت کے دن، اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا سارے معاملات کا، وہم فی غفلت، جبکہ آج ہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لا رہے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور ان کے جو بستے ہیں زمین پر، والینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی ان کو لوٹایا جائے گا۔ سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کا واقعہ ذکر ہوا، پھر ان کو جو انوکھے طریقے سے اللہ نے بیٹا دیا۔ مقصود اللہ کا یہ ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر باپ کے بھی اللہ کسی کو بیٹا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ رد کر رہے ہیں نصارہ کے اوپر، اور رد کر رہے ہیں یہود کے اوپر۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا۔ بعضوں نے کہا یہ ڈار خدا ہے، بعضوں نے کہا یہ خدا میں یہ حلول کر گیا ہے اللہ اس میں، اور بعضوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم، حشر کے میدان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ ہی نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا جو ہے معبود بناؤ؟ باقی لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ باپ نہیں ہے، لہذا حشر کے میدان میں ان کو والدہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ باقی ہمارے لوگ متاثر ہوئے عیسائیوں سے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت مریم کے، ان کی والدہ ہے، باپ کا ذکر نہیں ہے، تو ہمارے مسلمان متاثر ہوئے اور انہوں نے گاڑیوں پر لکھنا شروع کر دیا ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ باپ کو جو ہے سرے سے بھول گئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے احادیث میں تو جہاں ماں کا ذکر ہے، حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے۔ بعض لوگ ماں کے پاؤں دھو کر پانی پیتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے، تو گندگی ہے اس کے ساتھ، میل کچیل ہے۔ ماں کے قدموں کی نیچے جنت کیا؟ یعنی ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ لیکن جہاں باپ کا ذکر آیا ہے، جنت خدا کی مخلوق ہے،
ماں کا جب ذکر ہوا تو خدا نے اپنے مخلوق کا ذکر کیا، لیکن باپ کا جب ذکر آیا اللہ نے ان کو آسمانوں سے اٹھا لیا اور فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ کہتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، تو یہ باپ کدھر گیا؟ صبح سے لے کر شام تک بیچارہ استعمال ہوتا ہے، کما کر لاتا ہے، اپنے گھر بار کو وطن کو چھوڑ کر باہر ملک میں گیا ہے اپنی اولاد کو کمانے کے لیے، اور جب یہ دعا کرتا ہے تو کہتا ہے یہ صرف ماں کی دعا ہے۔ اس لیے ماں باپ دونوں کو یاد کیا جائے دعا کے اندر۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے وہ سچی بات جس کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ لوگ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، بیٹے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے اللہ کے شایع نشان کہ بنائے کسی کو بیٹا، کیونکہ بیٹا تین مقاصد کے لیے انسان مانگتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حاکم ہے، بیٹا مانگتا ہے کہ میرے بعد میری کرسی سنبھال لے گا، یا بیٹا اس لیے مانگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا میراث اس کو جو ہے ملے گا اور میری نسل آگے بڑھے گی۔ اور تیسری وجہ بیٹے کی یہ ہے کہ چلو میں ضعیف ہو جاؤں گا، میری خدمت کے لیے میرا بیٹا میرا کام آئے گا۔ فرمایا کہ سبحانہ، اللہ کی ذات ان تینوں باتوں سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فإنما يقول له كن فيكون، تو بس حکم دیتا ہے اس کو کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ وإن اللہ ربی وربکم، اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اسی کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، معروف، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، منکر، معروف اور منکر دونوں کی دعوت۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں نوح علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں کسی پیغمبر کی مخالفت نہیں ہوئی، کیونکہ تمام انبیاء نے معروفات کی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک وجود میں آیا تو آپ نے معروف کے ساتھ منکر کا رد کیا، تو آپ پر حالات آئے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے راستہ سیدھا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اس کے باوجود اختلاف کرنے لگے نصارہ کے فرقے آپس میں۔ فویل للذین کفروا، پس تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی پیشی کے وقت۔ انہوں نے تو اللہ کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنایا۔ فرمایا جب یہ حشر کے میدان میں آئیں گے اس وقت ان کے لیے تباہی ہوگی۔ یہ ویل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اور فرمایا کہ باقی جو جہنم ہے دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے، یعنی اتنا سخت عذاب ہے اس کے اندر۔ اسمع بہم، خوب سن رہے ہوں گے، وابصر، اور خوب دیکھ رہے ہوں گے، یوم یاتوننا، اس دن جب یہ حاضر ہوں گے ہمارے سامنے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج پڑے ہوئے ہیں کلی گمراہی میں۔ وہاں تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جہنم کا عذاب بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے، لیکن آج نہیں مانتے۔ وانذرہم، اور ڈراؤ ان کو، یوم الحسرت، حسرت کے دن، اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا حشر کے میدان میں۔ روایت میں آتا ہے اس موت کو جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور اس مقام پر اس کو کھڑا کیا جائے گا جہاں سے جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ پھر اس جانور کو ذبح کیا جائے گا، پھر اللہ فرمائیں گے آج تو موت کو بھی موت آ گئی۔ فرمایا اس دن جنتی لوگ اور جہنمی لوگ جب یہ سارا منظر دیکھیں گے، فرمایا کہ جنتیوں کی خوشی کی انتہا ہوگی کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، اور جہنمیوں کی حسرت کی انتہا ہوگی کہ ہو ہم تو مستقل عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے۔ تو یہ دن برحق آنے والا ہے۔ مولانا زاہد الراشی صاحب نے فرمایا ایک آدمی
بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو وہاں دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے پیغمبر کا پڑوس نصیب فرما دے، مجھے موت نصیب کر دے مدینے کے اندر۔ فرمایا جب مدینہ منورہ گیا وہاں اس کو بخار شروع ہوا، بخار جب بڑھتا گیا تو اس نے کہا خدایا وہاں تو میں نے اور بھی بہت ساری دعائیں مانگی تھی، لازمی اسی کو قبول کرنا تھا کہ مجھے یہاں موت دینی ہے۔ اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا سارے معاملے کا، وہم فی غفلۃ، جبکہ آج یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آج غفلت میں نہیں ہے، نماز اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، یہ دنیا کے کام میں مصروف ہے، متوجہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف، یہ غفلت ہے۔ اور کافر جو ہے سب کچھ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، قبر کے اندر دفن کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، غفلت میں۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایمان نہیں لا رہے، اور جنہوں نے تیاری کی وہ خوشی میں۔ رات کو شاہ نواز آیا تھا تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو اس دوران کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بیت اللہ کے اندر قبر بنائی جا رہی ہے، اور وہ جو لحد والی قبر ہے وہ کھودی جا رہی ہے۔ کہا کہ اتنی دیر میں دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ کے اندر ہی ایک شخص جو ہے نا وہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، تو میں اس کی طرف دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ کون سا خوش قسمت آدمی ہے جو یہاں چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور بیت اللہ کے اندر اس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ تو کہا مجھے کہا گیا کہ اس کو آپ نہیں جانتے، یہ تو آپ کے ریونڈ کا حاجی عبد الوہاب صاحب ہے۔ تو آپ کے تو کہا میں نے پشاور میں ایک عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ دعوت کے نتیجے میں اللہ نے اس کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اونچا مقام عطا۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے، ہمارے جیسے انسان تھے، آخرت کی تیاری کی، کیا مقام اللہ نے عطا کیا ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، یہ اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی اس کے وارث ہے۔ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور ان کے جو بستے ہیں زمین پر، زمین کے اوپر جو بستے ہیں اس کے بھی وارث اللہ ہے۔ بڑے مربوں کا مالک ہوتا ہے، موت آتی ہی ساری کی ساری رہ جاتی ہے۔ ایک پروفیسر صاحب کا انتقال ہوا، اعلان ہو رہا تھا، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو ماں باپ نے بھی بڑے جو ہے دنیا کے نقشے بتائے ہوں گے کہ کالج میں جاؤ پڑھو، بڑے ہو کر پروفیسر بنو گے، دنیا کماؤ گے، ڈگری حاصل کرو گے، مزے کرو گے، لیکن آج وہ ساری کی ساری ڈگری ختم۔ ومن علیہا، ومن علیہا، اور ان کے بھی جو بستے زمین پر، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی ان کو لٹایا جائے گا۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور حشر کے میدان میں پھر اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ بھائی ہمارے لیے عبرت ہے، اب ہر آدمی مکلف ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کرے۔